بہت بہت شکریہ قیصر وجدی صاحب. قیصر وجدی، تیرے انتظار کے شہر میں میرے ماہ و سال گزر گئے، تیرے انتظار کے شہر میں میرے ماہ و سال گزر گئے، مگر اپنے جشن نمود میں تجھے کب کسی کا خیال تھا. جناب یامین اختر صاحب غزل پیش کریں گے. یامین اختر صاحب. ایک 4-5 شعر جی ارشاد. مطلب ہے کہ نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، انسان اگر ہے تو محبت کے لیے ہے. کیا کہنے. نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، انسان اگر ہے تو محبت کے لیے ہے. اور لپٹی رہی قدموں سے میرے نقل مکانی، لپٹی رہی قدموں سے میرے نقل مکانی، لگتا ہے قبیلہ میرا ہجرت کے لیے ہے. لپٹی رہی قدموں سے میرے نقل مکانی، لگتا ہے قبیلہ میرا ہجرت کے لیے ہے. اور آنکھیں ہیں کہ بس خواب ہی بنتی ہیں شب و روز. واہ. آنکھیں ہیں کہ بس خواب ہی بنتی ہیں شب و روز، دل ہے کہ کوئی آئینہ حیرت کے لیے ہے. آنکھیں ہیں کہ بس خواب ہی بنتی ہیں شب و روز. کیا کہنے. دل ہے کہ کوئی آئینہ حیرت کے لیے ہے. واہ. اور دن رکھتا ہے مصروف مجھے کار جہاں میں، دن رکھتا ہے مصروف مجھے کار جہاں میں، اور رات کسی یاد کی فرصت کے لیے ہے. اور ہر چیز یہاں تشنہ تکمیل ہے اختر، ہر چیز یہاں تشنہ تکمیل ہے اختر. کچھ کام ابھی اور مشیت کے لیے ہے، نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے. نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے. یامین اختر صاحب اپنی غزل پیش کر رہے تھے. اب میں ایک مہمان شاعر متحدہ عرب امارات سے تشریف لائے ہیں، جناب قائم علی غوری صاحب. قائم علی غوری صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے مہمانوں کو پرجوش انداز میں ان کا خیر مقدم کیجیے، اور پنڈال کے ہر طرف سے اگر یہ پرجوش خیر مقدم ہو اور مشاعرے میں داد ہو تب مشاعرے میں مزہ آئے گا. غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں. منزل کی دھن میں تیری طرف آ گیا ہوں میں، منزل کی دھن میں تیری طرف آ گیا ہوں میں، دھوکا ہے دل فریب مگر کھا گیا ہوں. کیا کہنے. منزل کی دھن میں تیری طرف آ گیا ہوں میں، دھوکا ہے دل فریب مگر کھا گیا ہوں میں. ایک تلخ امتحان سے گزارا گیا ہوں میں، ایک تلخ امتحان سے گزارا گیا ہوں میں، دھرتی پہ آسماں سے اتارا گیا ہوں میں. کیا کہنے. اور فطرت کے دستے ناز سے گوندا گیا ہوں میں، فطرت کے دستے ناز سے گوندا گیا ہوں میں، تارے رواج و رسم سے باندھا گیا ہوں میں، تارے رواج و رسم سے باندھا گیا ہوں میں. اور شعر دیکھیے کہ اس بارگاہ ناز میں تخلیق سے بھی قبل، اس بارگاہ ناز میں تخلیق سے بھی قبل، صدیوں بڑے تپاک سے سوچا گیا ہوں میں. واہ. اس بارگاہ ناز میں تخلیق سے بھی قبل، صدیوں بڑے تپاک سے سوچا گیا ہوں میں. اور یہ شعر آپ حضرات کی نظر کہ میری حدوں کا کیسے تعین کرو گے تم، میری حدوں کا کیسے تعین کرو گے تم، ہفتہ آسماں سے آگے بھی دیکھا گیا ہوں میں. میری حدوں کا کیسے تعین کرو گے تم، ہفتہ آسماں سے آگے بھی دیکھا گیا ہوں میں. اور کرنے لگا بیان حقیقت تو دفعتن، کرنے لگا بیان حقیقت تو دفعتن، حرف غلط سمجھ کے مٹایا گیا ہوں میں. کرنے لگا بیان حقیقت تو دفعتن، حرف غلط سمجھ کے مٹایا گیا ہوں میں. اور دشمن تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے، دشمن تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے، نرغے میں دوست تو ہی کے مارا گیا ہوں میں، نرغے میں دوست تو ہی کے مارا گیا ہوں میں. دشمن تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے، نرغے میں دوست تو ہی کے مارا گیا ہوں میں. اور یوں ختم کر کے اس سے اچانک تعلقات، یوں ختم کر کے اس سے اچانک تعلقات، تڑپا ہوں لیکن اس کو بھی تڑپا گیا ہوں. کیا کہنے. یوں ختم کر کے اس سے اچانک تعلقات،
تڑپا ہوں لیکن اس کو بھی تڑپا گیا کیا ہوں کہنے؟ میں، اور قائم خدا کے واسطے لہجے کو تو بدل. مگتا ہے قائم خدا کے واسطے لہجے کو تو بدل، اس تلخی کلام سے اکتا گیا ہوں میں. کیا کہنے؟ اس تلخی کلام سے اکتا گیا ہوں میں، منزل کی دھن میں تیری طرف آ گیا ہوں میں، دھوکا ہے دل فریب مگر کھا گیا ہوں. کیا کہنے؟ لب پر ہے تلخی غم ایام ورنہ فیض، لب پر ہے تلخی غم ایام ورنہ فیض، ہم تلخی کلام پہ مائل ذرا نہ تھے. قائم علی غوری صاحب اپنی غزل پیش کر رہے تھے. اب کسی کی بھی پہچان مشکل نہیں، اب کسی کی بھی پہچان مشکل نہیں، آ گیا ہے مجھے آئینہ دیکھنا. جناب اختر سعیدی. ٹھیک ہے پیش کرتا ہوں. اختر سعیدی صاحب. اب کسی کی بھی پہچان مشکل نہیں. جی اختر سعیدی صاحب. 3 شعر پیش کر رہا ہوں کہ پسے آئی نئے ادراک کوئی، پسے آئی نئے ادراک کوئی، نہیں ملتا غریباں چاک کوئی. آہا. پسے آئی نئے ادراک کوئی، نہیں ملتا غریباں چاک کوئی، اور زباں سے ہے تشخص آدمی کا، زباں سے ہے تشخص آدمی کا، رہے زیب بدن پوشاک کوئی. آہا. زباں سے ہے تشخص آدمی کا، زباں سے ہے تشخص آدمی کا، رہے زیب بدن پوشاک کوئی. اور شعر دیکھیے کہ کسی نے خاک کو اکسیر جانا، کسی نے خاک کو اکسیر جانا، اڑاتا پھر رہا ہے خاک کوئی. آہا. کیا کسی کہنے؟ نے خاک کو اکسیر جانا، اڑاتا پھر رہا ہے خاک کوئی. واہ. پسے آئی نئے ادراک کوئی، نہیں ملتا غریباں چاک کوئی. کیا کہنے؟ غزل کے چند کہ تو پھول کی صورت کسی گلدان میں رہتا، تو پھول کی تو صورت. پھول کی صورت کسی گلدان میں رہتا، لیکن تیرا چہرہ میرے امکان میں رہتا. آہا. تو پھول کی صورت کسی گلدان میں رہتا، لیکن تیرا چہرہ میرے امکان میں واہ. رہتا. آ جاتی اگر راس مجھے دشت نوردی، واہ. آ جاتی اگر راس مجھے دشت نوردی، ایک تار بھی باقی نہ غریبان میں رہتا. کیا کہنے؟ آ جاتی اگر راس مجھے دشت نوردی، ایک تار بھی باقی نہ غریبان میں رہتا. اور شعر دیکھیے کہ تشہیر کبھی ظلم و ستم کی نہیں ہوتی، تشہیر کبھی ظلم و ستم کی نہیں واہ. ہوتی، انسان اگر صورت انسان میں رہتا. تشہیر کبھی ظلم و ستم کی نہیں ہوتی، انسان اگر صورت انسان میں رہتا. واہ. انسان اگر صورت انسان میں رہتا. اور پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، میں کیسے بھلا وادی مہران میں رہتا. آہا. پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، میں کیسے بھلا وادی مہران میں رہتا. شکریہ. کیا کہنے اختر سعیدی صاحب. اور اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں کراچی کے ایک شاعر کو، جن کا یہ شعر ان کی پہچان بنا کہ غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. جناب عارف شفیق. غزل کے 2 شعر. کٹ گئی ہے جو زباں ہونٹ ہلاتے رہنا، آہا. کٹ گئی ہے جو زباں ہونٹ ہلاتے رہنا، اپنے ہونے کا تو احساس دلاتے رہنا. کیا کہنے. آہا.
واہ کٹ گئی ہے جو زباں ہونٹ ہلاتے رہنا، کیا کہنے، اپنے ہونے کا تو احساس دلاتے رہنا، واہ اور یہ نہ ہو شہر میں تنہائی کے مجرم ٹھہرو، واہ یہ نہ ہو شہر میں تنہائی کے مجرم ٹھہرو، دل ملیں یا نہ ملیں ہاتھ ملاتے رہنا۔ آہا، کیا کہنے، بہت خوبصورت غزل آپ نے عطا کی، اور اب مزہ یہی ہے تھوڑی تشنگی باقی رہ جائے، پھر موقع ہے پھر بلائیں گے۔ بہت سینئر شعراء کرام اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، پاکستان کے بھی اور بھارت سے تشریف لائے ہوئے مہمان شعراء بھی، ساتھ ہی ساتھ ہم نے نمکین شاعری کا انتظام بھی کر رکھا ہے تاکہ ہر طرح آپ کے ذوق سلیم کی تسکین ہوتی رہے۔ رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، اس دعا میں عجب اثر آیا، میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی آنکھ میں موتیا اتر آیا۔ جناب اطہر شاہ خان جیدی۔ اظہر صاحب عوامی آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے پیچھے سے آنے میں زیادہ تالیاں بجتی ہیں۔ محترم اطہر شاہ خان جیدی صاحب، میں بائیں بازو سے بھی ملتمس ہوں کہ یہاں سے داد اور تالیوں کی آواز کم ہے، اس لیے کہ یہ مشاعرہ آپ کا ہے اور ہر کونے سے ہر گوشے سے آپ کی داد ہی اس کو گرمائے گی۔ محترم اطہر شاہ خان صاحب جیدی۔ یہ پہلا موقع ہوگا جب اتنا آگے پڑھوں گا۔ نہیں، بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، اولیت دے رہے ہیں مجھے۔ اصل میں جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ اطہر صاحب موجود ہیں۔ نہیں آپ توجہ چاہوں گا حضرات، ایک غزل ایک دو قطعات۔ یہ تیری زلف کا کنڈل تو مجھے مار چلا، یہ تیری زلف کا کنڈل تو مجھے مار چلا، جس پہ قانون بھی لاگو ہو وہ ہتھیار چلا، یہ تیری زلف کا کنڈل تو مجھے مار چلا، جس پہ قانون بھی لاگو ہو وہ ہتھیار چلا۔ اور شعر ہے، پیٹ ہی پھول گیا، پیٹ ہی پھول گیا اتنے خمیرے کھا کر، پیٹ ہی پھول گیا اتنے خمیرے کھا کر، تیری حکمت نہ چلی اور تیرا بیمار چلا۔ کیا کیا آداب۔ پیٹ ہی پھول گیا اتنے خمیرے کھا کر، پیٹ ہی پھول گیا اتنے خمیرے کھا کر، تیری حکمت نہ چلی اور تیرا بیمار چلا، تیری حکمت نہ چلی، واہ، تیری حکمت نہ چلی اور تیرا بیمار چلا۔ واہ۔ اور شعر دیکھیے، بیویاں چار ہیں اور پھر بھی حسینوں سے شغف، بیویاں چار ہیں اور پھر بھی حسینوں سے شغف، بھائی تو بیٹھ کے آرام سے گھر بار چلا، بھائی تو بیٹھ کے آرام سے گھر بار چلا۔ اور شعر دیکھیے، اجرت عشق نہیں دیتا نہ دے بھاڑ میں جا، اجرت عشق، اجرت عشق نہیں دیتا نہ دے بھاڑ میں جا، لے تیرے دام سے اب تیرا گرفتار چلا، کیا کہنے، لے تیرے دام سے اب تیرا گرفتار چلا۔ اور شعر ہے، سنسنی خیز، ابھی صاحب
सनसनी खेज उसे और कोई शय न मिली, आहा, सनसनी खेज उसे और कोई शय न मिली, सनसनी खेज उसे और कोई शय न मिली, मेरी तस्वीर से वो शाम का अखबार चला। आदाब। सनसनी खेज उसे और कोई शय न मिली, मेरी तस्वीर से वो शाम का अखबार चला। क्या कहना। और शेर देखिए, ये भी अच्छा है कि सहरा में बनाया है मकान, आहा, ये भी अच्छा है कि सहरा में बनाया है मकान, अब किराए पे यहाँ साये दीवार चला। क्या कहने, क्या कहने। ये भी अच्छा है कि सहरा में बनाया है मकान, ये भी अच्छा है कि सहरा में बनाया है मकान, अब किराए पे यहाँ साये दीवार चला, अब किराए पे यहाँ साये दीवार चला। और मख्तार्ज कर रहा हूँ जी, मख्तार्ज कर रहा हूँ, छेड़ छेड़ महबूब से ले डूबेगी कश्ती जेदी, आहा, छेड़ महबूब से ले डूबेगी कश्ती जेदी, आँख से देख उसे हाथ से पतवार चला। छेड़ महबूब क्या से ले वाह। डूबेगी कश्ती जेदी, वाह वाह, आँख से देख उसे हाथ से पतवार चला। क्या कहने। आहा, ये तेरी जुल्फ का कुंडल तो मुझे मार चला, वाह, जिस पे कानून भी लागू हो वो हथियार चला। ये एक दो कतार पेश कर रहा हूँ। अता अता। ये बिजली के बिल पे आजकल बहुत लोग परेशान हैं जी, अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा। इरशाद। बिजली का बिल अदा हो तो रोटी कहाँ नसीब, आहा, बिजली का बिल अदा हो तो रोटी कहाँ नसीब, क्या कहने। बच्चे हमारे जो भी मिले अंट शंट खाएं, आहा, बिजली का बिल अदा हो तो रोटी कहाँ नसीब, बच्चे हमारे जो भी मिले अंट शंट खाएं, अपने लिए तो सोची है सस्ती सी खुदकुशी, बिल दे चुके हैं क्यों ना फ्री में करंट खाएं। क्या अच्छा है। वाह वाह, अपने लिए तो सोची है, अपने लिए तो सोची है सस्ती सी खुदकुशी, बिल दे चुके हैं क्यों ना फ्री में करंट खाएं। और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त इन्होंने यहाँ के फरमाइश की थी, कते की अर्ज कर रहा हूँ। इरशाद। पार्टी पूरी की पूरी, पार्टी पूरी की पूरी जो है तांगे में सवार, आहा, तांगा पार्टियां आपको मालूम है, पार्टी पूरी की पूरी जो है तांगे में सवार, इनमें क्या ओहदा है किसका जरा मालूम करो। आहा, वाह वाह, पार्टी पूरी की पूरी जो है तांगे में सवार, इनमें क्या ओहदा है किसका जरा मालूम करो। वाह, सदरो नायब भी है, खाजिन भी है, कन्वीनर भी, हमें शक है कि ये घोड़ा ही ना सेक्रेटरी हो। क्या वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह, पार्टी पूरी की पूरी जो है तांगे में क्या सवार, कहने। इनमें क्या ओहदा है किसका जरा मालूम करो। वाह, सदरो नायब भी है, खाजिन भी है, कन्वीनर भी, हमें शक है कि ये घोड़ा ही ना सेक्रेटरी हो। क्या कहने। वाह, और ये आखिरी कथा,
رہنما کے ہر بیان میں سادگی پر زور ہے. واہ. رہنما کے ہر بیان میں سادگی پر زور ہے. سادگی سے گوشت کا چہلم ہوا ہے میرے گھر. واہ. رہنما کے ہر بیان میں سادگی پر زور ہے. سادگی سے گوشت کا چہلم ہوا ہے میرے گھر. گر میرے قبضے میں آ جائے کبھی کوئی وزیر, 4 دن فاقہ کراؤں پھر کہوں تقریر کر. واہ کیا کہنے. واہ واہ. 4 دن فاقہ کراؤں. گر میرے قبضے میں آ جائے کبھی کوئی واہ. وزیر, 4 دن فاقہ کراؤں پھر کہوں تقریر کر. واہ. بہت شکریہ. واہ واہ کیا کہنے. محترم اطہر شاہ خان جیدی, اب آئی ہے مشاعرے میں کچھ رونق اور گرمی. اب میں دعوت خطاب اس شاعرہ کو دے رہا ہوں کہ جس نے اپنے کلام سے اور اپنے ترنم سے صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات میں اور کینیڈا میں بہت داد وصول کی, اور آج کل جس انداز میں وہ دوہے پڑھ رہی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ عورتوں کی جمیل الدین علی ہیں. شب کی تیرگی کا غم اس طرح بھلانا ہے. شب کی تیرگی کا غم اس طرح بھلانا ہے. ہر منڈیر پر گھر کی ایک دیا جلانا ہے. ملک بیچ دیتے ہو بے ضمیر ہو اتنے. ملک بیچ دیتے ہو بے ضمیر ہو اتنے. کیا تمہارے بچوں کا اور کوئی ٹھکانہ ہے. محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ. دو شعر پیش کرتی ہوں. ارشاد. کہ اے خدا ایسی آشنائی دے, اے خدا ایسی آشنائی دے, میں جو دیکھوں اسے دکھائی دے. اے خدا ایسی آشنائی دے, میں جو دیکھوں اسے دکھائی دے. اور خواب چبھنے لگے ہیں آنکھوں میں. واہ. خواب چبھنے لگے ہیں آنکھوں میں, اب مجھے نیند سے رہائی دے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. خواب چبھنے لگے ہیں آنکھوں میں, اب مجھے نیند سے رہائی دے. دو تین شعر اور پیش کرتے ہیں. ارشاد. جی ترنم سے پیش کرتی ہوں. جی. چاہتے ہو جو خبر میں رہنا, چاہتے ہو جو خبر میں رہنا, اپنے دشمن کی نظر میں رہنا. واہ. چاہتے ہو جو خبر میں رہنا, اپنے دشمن کی نظر میں رہنا. اور جب اسیری ہی مقدر ٹھہری, جب اسیری ہی مقدر ٹھہری, کیسا دیوار یا در میں رہنا. کیا کہنے. جب اسیری ہی مقدر ٹھہری, کیسا دیوار یا در میں رہنا. دو شعر ترنم سے پیش کرتی ہوں. جی ارشاد. ہر ایک شام مجھے یہ قیاس رہتا ہے. کیا کہنے. ہر ایک شام مجھے یہ قیاس رہتا ہے, کوئی تو ہے جو میرے آس پاس رہتا ہے. کوئی تو ہے جو میرے آس پاس رہتا ہے. ضمیر بیچ کے کیوں مطمئن ہو اے لوگو, ضمیر بیچ کے کیوں مطمئن ہو اے لوگو. خبر بھی ہے کہ
خدا دل کے پاس رہتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے ذکیہ، واہ. ضمیر بیچ کے کیوں مطمئن ہو اے لوگو، خبر بھی ہے کہ خدا دل کے پاس رہتا ہے. کسی دیار سے لوٹے کہیں ٹھہر جائیں، کسی دیار سے لوٹے کہیں ٹھہر جائیں. غبار خاک وطن ہی لباس رہتا ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنا ذکیہ پھر تو، واہ واہ. غبار خاک وطن ہی لباس رہتا ہے. یہ شعر اور پیش کرتے ہیں. ارشاد. اپنی دیوار ملاؤ کسی دیوار کے ساتھ. کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیا کہنے. اپنی دیوار ملاؤ کسی دیوار کے ساتھ. اپنی دیوار ملاؤ کسی دیوار کے ساتھ. ناؤ چلتی ہے ہمیشہ کسی پتوار کے ساتھ. کیا مطلب ہے، واہ کیا اچھا ہے. ناؤ چلتی ہے ہمیشہ کسی پتوار کے ساتھ. اور بے ضمیری کی چبھن چین نہ لینے دے گی. واہ واہ واہ، کیا مصرع ذکیہ، واہ. بے ضمیری کی چبھن چین نہ لینے دے گی. بے ضمیری کی چبھن چین نہ لینے دے گی. زندہ رہنا ہے تو زندہ رہو پندار کے ساتھ. واہ واہ واہ، کیا کہنے. زندہ رہنا ہے تو زندہ رہو پندار کے ساتھ. اپنی ہستی کو سرفراز بناؤ لوگو. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اپنی ہستی کو سرفراز بناؤ لوگو. اپنی ہستی کو سرفراز بناؤ لوگو. کب تلک جھک کے چلو گے یوں ہی سرکار کے ساتھ. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. کب تلک جھک کے چلو گے یوں ہی سرکار کے ساتھ. اپنی ہستی کو سرفراز بناؤ لوگو. کب تلک جھک کے چلو گے یوں ہی سرکار کے ساتھ. کیا کہنے. کل جو حاکم تھے بنے آج وہ مجرم دیکھو. کیا اچھا ہے، واہ. کل جو حاکم تھے بنے آج وہ مجرم دیکھو. بستیاں چھوڑ چلے ہیں لٹی دستار کے ساتھ. واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ. بستیاں چھوڑ چلے ہیں لٹی دستار کے ساتھ. کل جو قاضی تھے بنے آج وہ مجرم دیکھو. کل جو حاکم تھے بنے آج وہ مجرم دیکھو. بستیاں چھوڑ چلے ہیں لٹی دستار کے ساتھ. ناؤ چلتی ہے ہمیشہ. کیا کہنے، واہ کیا کہنے. اگر اسٹیج سے دور رہ کے درخواست کریں تو بھی اثر ہوگا انشاءاللہ. جی
دو دوہے پیش کر دیتی ہوں فرمائش پہ. پڑھ لکھ کر میرے دیس کے بیٹے دیس میں تھے بیکار. پڑھ لکھ کر میرے دیس کے بیٹے دیس میں تھے بیکار. اپنے دیس جو روزی ملتی کیوں جاتے اس پار. اپنے دیس جو روزی ملتی کیوں جاتے اس پار. پرکھوں نے قربانی دے کر بڑا کیا اپکار. پرکھوں نے قربانی دے کر بڑا کیا اپکار. اب تک اپنی دھرتی پر ہم کہلائیں اغیار. اب تک اپنی دھرتی پر ہم کہلائیں اغیار. پرکھوں نے قربانی دے کر بڑا کیا اپکار. اب تک اپنی دھرتی پر ہم کہلائیں اغیار. کیا بات. پیٹ کی خاطر پھول کی مالا اور بیچے اخبار. پیٹ کی خاطر پھول کی مالا اور بیچے اخبار. ہائے پاکستان کا بچہ کدھر گئے سرکار. ہائے پاکستان کا بچہ کدھر گئے سرکار. پیٹ کی خاطر پھول کی مالا اور بیچے اخبار. ہائے پاکستان کا بچہ کدھر گئے سرکار. کیا کہنا. محترمہ ذکیہ غزل اپنا کلام عطا کر رہی تھی. کیا کہیں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں. کیا کہیں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں. وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں. زحمت کلام دے رہا ہوں محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ. ماشاءاللہ بہت زبردست حاضری ہے، مگر داد اور آپ کا رد عمل بھرپور ہونا چاہیے. یہی وہ ایندھن ہے کہ اگر جو پڑے گا تو شاعری کا چراغ جلتا رہے گا. نئی غزل پیش کرتی ہوں. میری زمیں پہ لگی آپ کے نگر میں لگی. واہ. میری زمیں پہ لگی آپ کے نگر میں لگی. لگی ہے آگ جہاں بھی کسی کے گھر میں لگی. کیا کہنے. میری زمیں پہ لگی آپ کے نگر میں لگی. لگی ہے آگ جہاں بھی کسی کے گھر میں لگی. عجیب رقص کے وحشت کی تال ہے جس میں. عجیب رقص کے وحشت کی تال ہے جس میں. عجیب تال جو آسیب کے اثر میں لگی. واہ واہ واہ. عجیب رقص کے وحشت کی تال ہے جس میں. عجیب تال جو آسیب کے اثر میں لگی. اور کیواڑ بند کہاں منتظر تھے آہٹ کے. کیواڑ بند کہاں منتظر تھے آہٹ کے. لگی جو دیر تو دہلیز تک سفر میں لگی. واہ واہ واہ. کیواڑ بند کہاں. کیا کہنے. واہ. کیواڑ بند کہاں منتظر تھے آہٹ کے. لگی جو دیر تو دہلیز تک سفر میں لگی. کیا کہنے. لگی جو دیر تو دہلیز تک سفر میں لگی. اور تمام خواب تھے وابستہ اس کے ہونے سے. واہ. تمام خواب تھے وابستہ اس کے ہونے سے.
سو میری آنکھ بھی بس سایہ شجر میں لگی، تمام خواب تھے وابستہ اس کے ہونے سے، سو میری آنکھ بھی بس سایہ شجر میں لگی، اور حصار ذات نہیں تھا طلسم عشق تھا وہ، واہ، حصار ذات نہیں تھا طلسم عشق تھا وہ، خبر ہوئی تو مگر دیر اس خبر میں لگی، حصار ذات نہیں تھا طلسم عشق تھا وہ، خبر ہوئی تو مگر دیر اس خبر میں لگی، اور وہ چاندنی تھی کہ مسحور کوئی ساتھ تھی، وہ چاندنی تھی کہ مسحور کوئی ساتھ تھی، تمہاری یاد بھی وحشت اسی پہر میں لگی، وہ چاندنی تھی کہ مسحور کوئی ساتھ تھی، تمہاری یاد بھی وحشت اسی پہر میں لگی، کیا کہنے، اور ادھورے لفظ تھے آواز غیر واضح تھی، کیا کہنے، ادھورے لفظ تھے آواز غیر واضح تھی، دعا کو پھر بھی نہیں دیر کچھ اثر میں لگی، ادھورے لفظ تھے آواز غیر واضح تھی، دعا کو پھر بھی نہیں دیر کچھ اثر میں کیا لگی، کہنے فاطمہ، واہ، دعا کو ادھورے لفظ تھے آواز غیر واضح تھی، دعا کو پھر بھی نہیں دیر کچھ اثر میں لگی، اور پلٹ کے دیکھا تو بس ہجرتیں تھی دامن میں، واہ، پلٹ کے دیکھا تو بس ہجرتیں تھی دامن میں، اگرچہ عمر یہاں ایک گزر بسر میں لگی، پلٹ کے دیکھا تو بس ہجرتیں تھی دامن میں، اگرچہ عمر یہاں ایک گزر بسر میں لگی، پلٹ کے دیکھا تو بس ہجرتیں تھی دامن میں، اگرچہ عمر یہاں ایک گزر بسر میں لگی، اور پرند لوٹ کر آئے تھے کن زمینوں سے، پرند لوٹ کر کن زمینوں سے، پرند لوٹ کر آئے تھے کن زمینوں سے، کہاں کی دھول تھی جو ان کے بالوں پر میں لگی، کیا کہنے فاطمہ، پرند لوٹ کر آئے تھے کن زمینوں سے، کہاں کی دھول تھی جو ان کے بالوں پر میں لگی، پرند لوٹ کر آئے تھے کن زمینوں سے، کہاں کی دھول تھی جو ان کے بالوں پر میں لگی، میری زمین پہ لگی آپ کے نگر میں لگی، لگی ہے آگ جہاں بھی کسی کے گھر، کیا کہنے فاطمہ حسن صاحبہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، پرند لوٹ کر آئے تھے کن زمینوں سے، کہاں کی دھول تھی جو ان کے بالوں پر میں لگی، اور اب ایک ایسی شاعرہ جو بیرون ملک سے اس گل زمیں کی خوشبو محسوس کر کے اس مشاعرے میں آئی ہے، محترمہ رشیدہ عیاں۔ اجازت ہے، دو تین شعر غزل کے پیش ارشاد، کہ الفاظ کی نشست سمجھنا ضرور تھا، کیا کہنے، الفاظ کی نشست سمجھنا ضرور تھا، مضمون تو ایک اور بھی بین السطور تھا، کیا کہنے، الفاظ کی نشست سمجھنا ضرور تھا، کیا کہنے، مضمون تو ایک اور بھی بین السطور تھا، اور شعر میں لگا ہو کہ شاید وہ اس کو چھو کے چلی آئی تھی ادھر، شاید وہ اس کو چھو کے چلی آئی تھی ادھر، کل باغ کی ہواؤں میں کتنا سرور تھا، شاید وہ اس کو چھو کے چلی آئی تھی ادھر، کل باغ کی ہواؤں میں کتنا سرور تھا، کل باغ کی ہواؤں میں کتنا سرور تھا، اور توجہ چاہتی ہوں کہ وہ کاسے طلب پہ بھی سر رکھ کے سو گیا،
وہ کاسائے طلب پہ بھی سر رکھ کے سو گیا، واہ سائل کی اس ادا میں بلا کا غرور تھا۔ آہا، وہ کاسائے طلب پہ بھی سر رکھ کے سو گیا، سائل کی اس ادا میں بلا کا غرور تھا۔ کیا کہنے، سائل کی اس ادا میں بلا کا غرور تھا۔ زخموں کو استعارہ کیا حرف حرف میں، آہا، زخموں کو استعارہ کیا حرف 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 میں، کچھ تو ہمیں بھی عرض غزل کا شعور تھا۔ آہا، کیا کہنے، کچھ تو ہمیں زخموں بھی، کو استعارہ کیا حرف حرف میں، کچھ تو ہمیں بھی عرض غزل کا شعور تھا۔ واہ آخری شعر ملاحظہ ہو کہ کل آئینے کا دیکھنا ایک حادثہ ہوا، آہا، کل آئینے کا دیکھنا ایک حادثہ ہوا، واہ، کل آئینے کا دیکھنا ایک حادثہ ہوا، زخموں سے کوئی شخص بہت چور چور۔ کیا کہنے، آہا، کل آئینے کا دیکھنا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کل آئینے کا دیکھنا ایک حادثہ ہوا، واہ، زخموں سے کوئی شخص بہت چور چور۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ محترمہ رشیدہ آیاں امریکہ سے تشریف لائی ہوئے میں مہمان شاعرہ، اور پھر آپ کی فرمائش پر رنگ محفل ایک لہجے کے لیے تبدیل کرتے ہیں۔ آپ کے مقبول و محبوب محترم ضیاء الحق قاسمی صاحب کو مدعو کرتا ہوں۔ تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا، محترم ضیاء الحق قاسمی صاحب۔ پچھلے دنوں میری اکلوتی بیگم کو پیر میں 3 فریکچر ہو گیا، وہ گر گئیں۔ میں نے اس لیے اکلوتی کہا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ چونکہ ڈائبٹک ہے تو اس لیے ان کو آپریشن نہیں ہوگا، ان کو پلاسٹر چڑھ جائے گا۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کا ان کے کمرے میں جا کے شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، شعر میں لکھ کر آپ مجھے شکریہ ادا کیجئے۔ تو میں نے اسے کاغذ لیا اور 3-4 مصرے لکھ دیے کہ نظام الدین سرجن کی مسیحائی کا کیا کہنا، کمال فن سے ہڈی میری بیگم کی جو جوڑی تھی، کہا مجھ سے ضیاء جی تم بھی سرجن ہو مگر آدھے، وہی تو میں نے جوڑی ہے جو ہڈی تم نے توڑی تھی۔ کیا کہنے، سسرال کی نظر میں نکھٹو ہوں ایک میں، اکثر وہ میرے بارے ہی میں گفتگو کریں، میں ڈوب کر پسینے میں کرتا ہوں سارے کام، دامن نچوڑ دوں تو یہ سسرے وضو کریں۔ کیا کہنے، کیا دامن نچوڑ دوں تو یہ سسرے وضو کریں، اور 5-6 غزلیں سنانا تو بری بات نہیں، پورا دیوان بغل میں جو دبا رکھا ہے، کیا کہنے، اور غزلیں جو سناؤ گے تو پھر خیر نہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، واہ، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ اس وقت دنیا اردو کا ایک بہت بڑا نام حضرت مشتاق یوسفی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کا ایک مضمون ہے جو ہم نے اپنے قطعے میں باندھا ہے کہ ہم کو تو بڑھاپے نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا، محرومی جذبات کو بیٹھے ہیں چھپائے، خوش ہوتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی حسینہ اس عمر میں ہم پر کوئی تہمت ہی لگائے۔ کیا، واہ واہ، ہم کو تو بڑھاپے نے کہیں کا بھی نہ چھوڑا، محرومی جذبات کو بیٹھے ہیں چھپائے، خوش ہوتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی حسینہ اس عمر میں ہم پر کوئی تہمت ہی لگائے۔ کیا کہنے، اور فیض احمد فیض سے فرمائشیں ہونے لگیں، وہ سناتے جا رہے تھے شعر کیا کیا بے بدل، ایک سامع نے کہا میری بھی فرمائش ہے ایک، اب سنائیں آپ وہ مہدی حسن والی غزل، اب سنائیں آپ وہ مہدی حسن والی غزل، کیا کہنے، اب سنائیں آپ وہ مہدی حسن والی غزل۔ اور جناب بھائی ایک دو اور قطعہ سن لیجئے۔ ارشاد جی، رسم کچھ ایسی چلی ہے کاروبار زیست میں،
جس نے چھٹی پیر کے دن کی وہ نائی ہو گیا. میں نہیں نائی مگر کرتا ہوں چھٹی پیر کی, اس طرح میں نائیوں کا پیر بھائی ہو گیا. کیا کہنے, واہ واہ, میں نائیوں کا پیر بھائی ہو گیا. اور صدر کا پورا علاقہ صاف ہونا چاہیے, ہر گلی کوچے سے بھی انصاف ہونا چاہیے. کیا کہنے, صدر کے پورے علاقے میں ہے اب تک گندگی, انتخاب صدر تو شفاف ہونا چاہیے. واہ واہ واہ, کیا کہنے, ضیاء اللہ صاحب. صدر کے پورے علاقے میں ہے اب تک گندگی, انتخاب صدر تو شفاف ہونا چاہیے. اور صدری پہن کے قوم سے شرما رہا تھا میں, اچکن پہنتا میں کوئی عبد الودود تھا. لنڈے کی خیر ہو کہ میری لاج رہ گئی, میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود کیا کہنے, میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. اور صدر غلام اسحاق صاحب مجھے بہت اچھے لگتے تھے. وہ جب جانے لگے تو انہوں نے 4 مہینے اور 10 دن کی چھٹی لی, تو قطع میں نے کہا کہ صدر صاحب 4 ماہ 10 روز کی رخصت میں ہیں, اور بظاہر وہ پشاور میں ابھی فرصت میں ہیں. ان کو لیلہ صدارت کی جدائی کا ہے غم, گھر سے باہر کیسے نکلیں وہ ابھی عدت میں ہیں. گھر سے باہر کیسے نکلیں وہ ابھی عدت میں ہیں. اور صحافی دوست سے پوچھا کہاں رہتے ہو یار من, بتایا حال ہی میں وہ چبرجی سے مزنگ آمد. کہا میں نے نوائے وقت ہی میں کام کرتے ہو, جواب آیا نہیں آخر میں تنگ آمد بجنگ آمد. سیدی صاحب, جواب آیا نہیں آخر میں تنگ آمد بجنگ آمد. اور میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو طے ہوتا ہے پل بھر میں, سیاسی لوگ ہیں اپنا یہ خود ہی فیصلہ کر لیں. بلائے صدر صاحب ان کو ایوان صدارت میں, وہاں پر ملت بیضا کا مل کر ناشتہ کر لیں. کیا بیضا ہے, وہاں پر ملت بیضا کا مل کر ناشتہ کر لیں. اور میں تنہا ہوں, مجھے ایسے ملازم کی ضرورت ہے کہ جو تنخواہ لے مجھ سے فقط 2 وقت کا کھانا. کیا کہنے, وہ صبح و شام دے گا حاضری دربار داتا پر, وہاں سے لائے گا کھانا اپن دونوں کا روزانہ. میں غزل بہت کم پڑھا کرتا ہوں, آج چھوٹی سی غزل سن لیجیے. اور پیروڈی ہے پروین شاکر کی غزل پر, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. کیا کہنا, تو میں نے کہا کہ کوچے یار میں نے جو جبیں سائی کی, اس کے ابا نے میری خوب پذیرائی کی. اس کے ابا نے میری خوب پذیرائی کی.